اب بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں اپنے مہمان محترم سے گزارش کروں گا۔ اچھا، ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ بھی مجھے معلوم یہ ہوا کچھ دیر پہلے کہ مولانا یاسر صاحب جو ہے ہمارے استاد محترم مولانا کمال صاحب کے داماد ہیں، ہمارے بہت ہی شفیق استاد۔ میں نے اعدادیہ میں ان سے قصص النبیین پڑھی، اور جو میں نے ان سے جو اسباق میں نے جن الفاظ کے ساتھ میں نے پڑھا، جن جملوں کے ساتھ، جن تعبیرات کے ساتھ میں نے پڑھا تھا، لگ بھگ مجھے ویسے ہی یاد ہے۔ میں انہی تعبیرات، انہی جملوں کے ساتھ وہ قصص النبیین دوبارہ دہرا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں جو میں نے مولانا سے پڑھی تھی۔ وہ اتنا ملکہ تھا ان کو، اور اس طرح پڑھاتے تھے مولانا کہ بچوں طالب علم کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ میں اس طرح وہ ہمارے اور بھی محبوب اور بھی عزیز ہو جاتے ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ جو ان کی خدمات ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، اور اپنے کلمات عالیہ سے، اپنے نصائح سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات اور میرے درمیان جو واسطہ تھا وہ مولانا سمیع اللہ صاحب کا تھا، جو اپنا نام سنتے ہی مجلس سے غائب ہو گئے تھے، اور ہم ان کے دیدار سے اور ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہے۔ میں نے ان سے بارہا پوچھا کہ ترتیب کیا ہے پروگرام کی۔ کہنے لگے کہ کچھ نہیں، کچھ لوگ ہوں گے اور ایک مذاکرہ ہو جائے گا۔ تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ایک مذاکرہ ہوگا چھوٹا سا۔ الحمدللہ تقریریں کرنے کا بہت اتفاق ہوا ہے، اور یہ تقریریں عوامی نوعیت کی رہی ہیں، اور مقررین جانتے ہیں کہ جب سامنے محض عوام ہو تو آپ 2 گھنٹے کی بھی تقریر کریں تو کوئی حرج نہیں، مضامین آتے چلے جاتے ہیں اور الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا میرے ساتھ بہت کم ہوا ہے کہ علماء اور دانشور دونوں جمع ہوں، علماء میں پھر قاسمی بھی ہوں، ندوی بھی ہوں، اور دانشوروں میں پھر صحافی بھی ہوں اور ایڈوکیٹس بھی ہوں۔ تو اتنے سارے دریاؤں کا یہ سنگم، اور اس کے سامنے، اس سنگم کے سامنے بیلنس بنا کر چلنا، یہ میرے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ پچھلے سال ایسا ہوا کہ میں الہ آباد میں تھا، اور مجھے ایک ہندی یونیورسٹی سے دعوت آئی، اور آئسس کے موضوع پر بولنا تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک دانشوروں کا ایک طبقہ ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، کچھ ہندو بھی ہیں، برادران وطن ہوں گے، اور آئسس کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ گاڑی میں بتایا گیا کہ مسلمان کوئی نہیں ہے، چلیے ایک مائنس ہو گیا، اب خالی ہندو رہ گئے۔ پھر بتایا گیا کہ ہندو بھی کوئی نہیں ہے، سب ناستک ہیں۔ تو اب جیسے جیسے یونیورسٹی قریب آ رہی تھی تو جو اپروچ تھا میرا وہ بدل رہا تھا۔ تو بالکل ایسے ہی جب میں کمرے میں داخل ہوا تو جو کچھ سوچ کر آیا تھا فوراً اس کو مجھے بدلنا پڑا۔ اس کے بعد جیسے جیسے مقررین آئے تو ہر تقریر کے بعد میرا اپروچ بدل رہا تھا کہ آخر گفتگو کیا ہوگی۔ اتنے اہم نکات آلریڈی آ چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ایک شہر سینٹ لوئس میں تراویح کے لیے گیا، اور اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، غالباً ابتدائی کسی درجے میں پڑھتا ہوں گا۔ تو میرے ایک میزبان تھے جو سیریا سے تعلق رکھتے تھے، ڈینٹسٹ تھے، ڈاکٹر خلدون ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، اس کے تعلق سے تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طالب علم جس نے ابھی فقہ کی چند کتابیں پڑھی ہیں، ابھی وہ شعور کی منزلوں پر بھی نہیں پہنچا، اس سے اگر اتنا مشکل سوال کیا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ میں نے وہی کہا جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ یہ تو ایک فروعی اختلاف ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ ہماری فیملی میں شافعی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میرے والد شافعی ہیں اور میری والدہ حنفی۔ مجھے بڑی ہے، تو میں نے کہا اچھا کیا یہ ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھی کل تو تم نے یہ کہا تھا کہ یہ فرعی اختلاف ہے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا یہ ممکن ہے؟ دراصل اس سوال غالباً انہوں نے کچھ سوچ کر مجھ سے یہ بات کہی تھی اپنے گھر کا
اپنے گھر کا یہ نقشہ انہوں نے کھینچا تھا، اور وہ جملہ آج تک میرے ذہن میں ہے، اور اس جملے سے جو میری اصلاح ہوئی والحمدللہ علی حالہ باقی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اسی صورت میں آگے چل کر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تبدیلی کا حکم دیا ہے کہ جب تک تبدیل نہیں ہوگے تو تمہارے حق میں قضاء و قدر کے فیصلے وہی رہیں گے، اور اسی پستی کا تم شکار رہو گے۔ تمہیں خود تبدیلی لانی، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ حکم دیا کہ وہ تبدیلی کیسی ہونی چاہیے اور اس تبدیلی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ ہم ہر روز تبدیلی دیکھتے ہیں اور بعض مرتبہ تبدیلی کا تجربہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی ہمارے حق میں اس وقت کارگر اور مؤثر ہوگی جبکہ وہ نافع ہو۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ تبدیلی کی آوازیں ہر سطح پر بلند ہو رہی ہیں، ہر طرف سے بلند ہو رہی ہیں، لیکن وہ تبدیلی مؤثر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہے وہ تو یوں ہی چلا جاتا ہے، اور جو چیز ہے وہ زمین میں باقی رہنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبدیلی ہم کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس کو برت رہے ہیں اور اس کا تجربہ کر رہے ہیں، اس میں کہیں کوئی غلطی ہے کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تبدیلی جھاگ کی طرح کنارے پر جا لگتی ہے اور وہ نفع بخش ہو کر ہمارے درمیان باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میں آپ کو کوئی مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، اور خصوصاً میں پرسوں ایک اجلاس میں تھا تو میں نے وہاں ایک بات کہی کہ، اور وہ بھی ایک مختصر سی نشست تھی علماء کی، میں نے کہا کہ ہمارے جلسوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب مقرر تقریر کر لیتا ہے تو ایک دوسری مجلس منعقد ہوتی ہے جس کو ہم مجلس مصافحہ کہتے ہیں۔ لائن لگ کر خوب لمبے چوڑے مصافحے ہوتے ہیں، کچھ حضرات پانی بھی پھکوا دیتے ہیں، بوتل لے کر آتے ہیں۔ تو کل ایک اسی طریقے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب نے بوتل آگے کر دی تو میں سمجھا کہ شاید پینے کے لیے ہے، تو بعد میں چونکہ ان تکلفات کا عادی نہیں ہوں، بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ اس میں بھی پھونک مارنی رہتی ہے، تو بہرحال میں نے پھونک مار دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مقصد اس مجلس مصافحہ کا اور کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک کچھ لوگوں کی دلی تسکین ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے اندر ہمیں نفع بخش گفتگو کرنی ہے تو صرف ایک جانب سے گفتگو نہ ہو اسٹیج کی جانب سے، بلکہ سامعین کی طرف سے بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور سوال و جواب کی نشست ہر چھوٹے بڑے جلسے میں مذاکرے میں ہونی چاہیے، تاکہ مقرر نے اگر کوئی بات کہی ہے اور اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور اگر اس کو فیڈ بیک چاہیے تو وہیں موقع پر فیڈ بیک مل جائے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ فیڈ بیک کے لیے ہم نے فیس بک کا انتخاب کر رکھا ہے کہ وہاں جس طرح کا بھی اچھا برا اور عام طور سے برا فیڈ بیک ہم دینے کے فیس بک پر عادی ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا اور مفید مشورہ فیس بک پر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس تناظر میں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں ہسٹری میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کی مشیت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبدیلی کے لیے کھڑے ہوئے۔ جزیرۃ العرب ایک روایت پسند معاشرہ تھا جس میں کچھ قبیلے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کیا کرتے تھے، مرتے تھے، مارتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کلچر میں، اس تہذیب میں کچھ اور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو سوائے جنگوں کے، اونٹوں کے اور خواتین کے تذکرے کے علاوہ، شراب کے تذکرے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب چیز صحرا تھا اور سب سے نفع بخش چیز اونٹ تھی۔ تو جس تہذیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اس تہذیب کو بدلنا ہے، اور آپ نے اس تبدیلی کے عمل کو شروع کیا، اور وہ تبدیلی ایسی نفع بخش تھی کہ جس کا اثر آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، اور ہم سب جو اس ہال میں جمع ہیں اسی تبدیلی کے، دراصل اسی تبدیلی کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اسی تبدیلی کا نام لے کر ہم زندہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جو تبدیلی کا آغاز ہوا تو صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین تک یہ سلسلہ ہوتا چلا آیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جب خلیفہ بنے تو ایک بہت بڑا فتنہ آپ کے سامنے آیا، اور یہ تھا مانعین زکوٰۃ کا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، کہا کہ ہم اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دیں گے لیکن اسٹیٹ کو نہیں دیں گے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات دوسری تھی، آج بات دوسری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان ایک بہت مشہور ڈسکشن ہوا ہے، جس کو احادیث کی بہت سی کتابوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی، حالانکہ ان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں ان کو کوئی بات بری لگے تو وہ اپنی تلوار سونت لیں۔ یہ پہلا غالباً موقع تھا جہاں حضرت ابوبکر کو مشورہ دینے والے عمر تھے کہ تلوار اندر رکھنی ہے، باہر نہیں نکالنی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ نہیں، تلوار نکلے گی، اور اس لیے نکلے گی کہ میں بحیثیت خلیفہ کے اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ بکری کا ایک بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ دیا جاتا تھا، آج وہ روک لیا جائے۔ یہ جو تبدیلی کا عمل تھا، اس بات کا امکان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ سوچتے کہ ابھی میں خلیفہ بنا ہوں، ابھی جیش اسامہ کو بھی بھیجنا ہے، ابھی فلاں کارروائی بھی کرنی ہے، ابھی ذرا اسٹیبلٹی پہلے ہو جائے، اور اسی طریقے سے حالات چلتے رہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تبدیلی کا ایک عمل، اس کا آغاز فرمایا، اور اس طریقے سے ارتداد کے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور بے شمار تبدیلیاں ہوئیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ مثال ہے تراویح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی جماعتیں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں اور اس طریقے سے ایک یونیفائڈ گویا کہ جماعت ہو۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت امیر المؤمنین یہ تو بدعت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اعتراض کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ بدعت ہے، ہوتی رہے، بہت اچھی بدعت ہے، مجھے پسند ہے یہ بدعت، نعم البدعۃ ھذہ، اور یہ کہہ کر آپ نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے تبدیلی ہوگی اور اس مسجد میں ایک متحدہ جماعت ہوگی، ایک امام کے پیچھے سب لوگ تراویح پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تبدیلی کا گویا کہ ایک نمونہ پیش کیا، یوں تو اس کی پوری جو زندگی ہے وہ تبدیلی سے عبارت ہے۔ آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور جمع قرآن کا وہ عظیم کارنامہ انجام پاتا ہے کہ ایک صحابی آذربائیجان سے آتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کی فکر کیجئے، مسلمان قرآن کریم کی جو زبان ہے، جو لہجہ ہے، اس کے اوپر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لغت قریش پر جمع فرما دیتے ہیں۔ ایک عظیم کارنامہ اور ایک تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کا اثر آج بھی ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، اور اس زمانے میں بہت بڑی تعداد عجمیوں کی اسلام قبول کرتی ہے، اور وہ قرآن کریم پڑھنا چاہتی ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے سامنے رکاوٹ عربی زبان ہے، کیونکہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ منضبط نہیں تھے، وہ مدون نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو الاسود الدؤلی کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تبدیلی کا عمل ضروری ہے، ناگزیر ہے، عربی کے جتنے علوم ہیں ان کو کوڈیفائی کرو، ان کو مرتب کرو، مدون کرو، اور قوم کے سامنے پیش کرو، تاکہ جتنے بھی نو مسلم ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں اور احادیث رسول کو سمجھ سکیں۔ تابعین کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ جس کے اثرات آج بھی ہماری زندگیوں میں قائم ہیں اور رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ اگر چاہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اسی روش پر باقی رہتے کہ احادیث لوگ میمورائز کرتے، یاد کرتے اور ایک دوسرے کو سکھا دیتے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ ابن حزم کی احادیث کو جمع کر دیا جائے، حضرت عمرہ کی احادیث کو جمع کر دیا جائے، اور مختلف علاقوں کے اندر جو احادیث پھیلی ہوئی ہیں ان کو ایک کتابی شکل میں پیش کر دیا جائے۔ آگے چلیں تبع تابعین کا، جیسا کہ بعض حضرات کا خیال امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ وہ تبع تابعی تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ تابعی تھے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبدیلی کو پسند نہ کرتے، ایک انقلابی تبدیلی، ایک نفع بخش تبدیلی، تو شاید اجتہاد اسی طریقے سے ہوتا کہ ایک آدمی نے ایک مسئلہ سوچا اور اس کی ایک دلیل اس نے سوچی اور اس کے بعد قوم کے سامنے پیش کر دی، ایک انفرادی اجتہاد ہمارے درمیان رہتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اجتماعی اجتہاد کی ایک نمونہ پیش کیا۔ 22 سال تک ایک ایسی مجلس اور شورا کہ آپ پریزیڈنٹ رہے، امیر رہے، کہ جس نے 83,000 مسائل پر اجتہاد کیا ہے 22 سال میں۔ شورا کا جو کانسیپٹ امارت میں تھا اور اسٹیٹ کو رن کرنے میں تھا، وہ کانسیپٹ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کے اندر اپلائی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک عظیم الشان تبدیلی تھی، نفع بخش تبدیلی تھی۔
امام بخاری کو لیجئے، ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، امام مالک کی اسحاق ابن راہوے آئے اور اسحاق ابن راہوے نے امام مالک سے کہا کہ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ احادیث کا ایک صحیح کلیکشن دنیا کے سامنے آ جائے۔ ایک طالب علم بیٹھا ہے جس کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، وہ دو اساتذہ کی گفتگو سن رہا ہے اور اس نے فوراً وہیں سے ذہن بنایا کہ مجھے تبدیلی کا عمل لانا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد اس نے وہ ایک عظیم الشان پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا جس کو آج ہم صحیح البخاری کا نام دیتے ہیں، اور جس کی ایک ایک حدیث کو نہایت اعلیٰ رتبہ دیا جاتا ہے، اور اس کی جملہ جو احادیث ہیں بلکہ پورے کلیکشن کو ہم صحیح ترین کلیکشن مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ ہماری امت کے درمیان چل رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ میں ماضی قریب میں اب آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں، بیچ کی کڑیاں بہت لمبی ہیں اور مقصد یہ نہیں ہے کہ میں گھنٹوں بولتا رہوں، مجھے کچھ آپ حضرات سے بھی سننا ہے، اور وہ سننا اپنی اس گفتگو کے تناظر میں ہے، چونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں میں آتا ہوں، دیوبند میں میرا اکثر رہنا ہوتا ہے، تو ایک خاص قسم کا دیوبند کا ماحول ہے اور لائف اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے اور سب اس میں خوش ہیں۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دنیا دوسری ہوتی ہے اور بدلی بدلی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس ماحول میں آئیں تو صرف ایک طرف سے کانورسیشن نہ ہو، بلکہ یہ دو طرفہ ہونا چاہیے، یہ ون وے ٹریفک نہ ہو، ٹو وے ہو۔ تو بہرحال ماضی قریب میں آپ حضرات کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء میں تبدیلی کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں مجاہدین کا یہ لشکر، یہ جماعت اس کو شکست ہوئی، تو یہ لوگ شکست خوردہ ہو کر بیٹھے نہیں، بلکہ 10 سال تک یہ سوچتے رہے کہ تبدیلی کیسے لانی چاہیے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے ذہنوں نے یہ کام کیا کہ اگر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، اور تعلیم بھی مذہبی ہونی چاہیے، خالص۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور تبدیلی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام پا گیا کہ جس کی شاخیں ہر جگہ ہیں، جس کے برگ و بار ہر جگہ ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے جو پھل ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک 150 سالہ تاریخ ہے۔ حضرت امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے جو جانشین تھے ان کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی۔ ان کے ذہن نے یہ کام کیا کہ اگر مدرسہ یوں ہی چلتا رہا تو مدرسے سے علماء تو تیار ہوتے رہیں گے، لیکن اس ملک کی آزادی کا کیا ہوگا؟ یہ اس ملک کو آزاد بھی تو کرانا ہے، لہٰذا تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس تبدیلی کے لیے انہوں نے تعلیم کے ساتھ سیاست کو بھی اپنے نصاب میں داخل کیا، اپنے ذاتی نصاب میں داخل کیا، اور اپنے دائرے میں رہ کر انہوں نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تیار کر دیے کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس میں سر فہرست ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے 1915 میں جا کر کابل میں فرسٹ گورنمنٹ ان ایگزائل قائم کی۔ اور میں جب بھی اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں میں فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، چونکہ ایک بوریا نشین عالم دین کابل جا کر ہندوستان کی گورنمنٹ قائم کرتا ہے جس کا اعتراف کرنے والے ممالک جرمنی، ترکی، رشیا، جاپان اور خود افغانستان، اور اس کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں مہندر پرتاپ، اور پہلے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہیں مولوی برکت اللہ، جن کو اٹلی سے طلب کیا۔ یہ ایک عظیم الشان تبدیلی تھی کہ جس کا نمونہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو تبدیلی سیاست میں اس طریقے سے لائی جاتی ہے، جب آپ اس پوزیشن میں اور پاور میں ہو کہ جہاں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہاں آپ صدر کی کرسی ہتھیا کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ صدر کی کرسی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ شاید ان کو صدر بنانے سے دیگر مفادات جو اس حکومت کے حق میں ہوں وہ حاصل کیے جا سکتے ہوں، اچیو کیے جا سکتے ہوں۔ مہندر پرتاپ کو اگر صدر نہ بنایا جاتا تو شاید وہ حکومت فیل ہو جاتی۔ انہوں نے مہندر پرتاپ کو صدر بنایا، مولوی برکت اللہ کو وزیر اعظم بنایا، اور خود چونکہ ان کا اثر رسوخ ان ممالک میں تھا وہ وزیر خارجہ بنے، اور اپنی وزارت خارجہ میں اس حکومت کے لیے انہوں نے کام کیا۔ یہ تھا ماضی قریب کا ایک نقشہ۔ لیکن اس کے بعد پھر ہوا یوں کہ ہم یہ سمجھے کہ نہیں، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اور جس طریقے سے زندگی چل رہی ہے اسی طریقے سے چلتی رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری صفوں میں مسلکی انتشار پیدا ہو گیا۔ پہلے تو ہم شیعہ سنی میں تقسیم تھے ہی، جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی جو ان کی کارنامے تھے وہ بڑھے تو پھر دیوبندی اور بریلویوں میں تقسیم ہو گئے،
پھر اہل حدیث بھی آ گئے. اس کے بعد دیوبندی میں نصاب تعلیم کی بنیاد پر تقسیم ہوئی. یہ غالباً دنیا کی سب سے پہلی تقسیم ہوگی کسی بھی قوم میں جو نصاب تعلیم کی بنیاد پر بیٹھی ہے کہ ایک طرف ندوی ہیں تو دوسری طرف دیوبندی ہیں، پھر قاسمی ہیں. پھر قاسمی اور چونکہ ایک ہی ضلع ہے، مظاہر العلوم اور دیوبند دونوں ایک ہی ضلع کے اندر پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی ایک تقسیم ہے کہ یہ قاسمی ہیں اور یہ مظاہری ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور تقسیم ہوئی جس میں یہ ہوا کہ یہ 1982 کے بعد کے قاسمی ہیں اور یہ 1982 کے پہلے کے قاسمی ہیں. تقسیم کے اس عمل کو ہم اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ مستقل جاری ہے. میں نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا، اور یہ جو میری تحریک چلی تاریخ فتح کے خلاف، دراصل اس سے پہلے میں نے ایک فیس بک پر ایک تحریری سلسلہ شروع کیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، علماء کے لیے، کہ اس ملت میں، امت میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے. اور اس وقت غالباً 1 سال پہلے کی بات ہوگی، میرا ایک مضمون تھا کہ کیا آپ نے جزء لا یتجزا دیکھا ہے؟ جزء لا یتجزا ایک فلسفے کی ٹرم ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو اتنا تقسیم کرتے چلے جائیں کہ وہ اب ناقابل تقسیم ہو جائے. ایک زمانے میں اس کو ایٹم کہا جاتا تھا، آج کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال اس کو عربی میں جزء لا یتجزا کہتے ہیں. تو ایسا انڈیوائسیبل پارٹیکل آپ اس کو کہہ دیجیے. کیا آپ نے جزء لا یتجزا دیکھا ہے؟ تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کسی مدرسے سے فارغ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شیشے میں تصویر نظر آ رہی ہے یہی جزء لا یتجزا ہے. کیونکہ آپ تقسیم کرتے 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 اس ناحیے اور اس گوشے پر چلے گئے ہیں کہ اب مزید تقسیم ممکن نہیں ہے. چونکہ ہر فرد اپنے آپ کو ملت سمجھتا ہے اور ہر فرد اپنے آپ کو ایک مسلک سمجھتا ہے اور دوسرے مسلک کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. آج کے دور میں تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن وہ تبدیلی جو نفع بخش ہو. میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ تبدیلیاں تو ماشاءاللہ ہر طرف اس کا نعرہ لگ رہا ہے لیکن نفع بخش نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کو، اس انتشار کو دور کیسے کیا جائے. میں جب بھی اس موضوع پر قلم اٹھاتا ہوں، اور یہ میں نے کبھی بھی کسی مجلس میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، تو یقین جانیے بڑے ڈرتے ڈرتے میں نے الفاظ چنے ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے. چونکہ غیروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنوں سے لگتا ہے. اور جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو سامنے والے کے عقیدے کے خلاف ہو، حالانکہ وہ عقیدہ نہیں ہے اسلام کا، تو یقیناً پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی فتوے لگیں گے. بہرحال میرے نزدیک جو اس کا فارمولا ہے وہ میرا اپنا نہیں بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے. میں ایک مہینے پہلے مکہ المکرمہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا. میں نے ان کو میسج کیا سب سے پہلے کہ ملنے کے ادب یہی ہے بڑوں سے. میں نے ان کو میسج کیا، اپنا تعارف کرایا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے فون کیا 2 گھنٹے کے بعد اور انہوں نے مجھے اپنے کمرے پر بلایا. تقریباً 40-50 منٹ میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے نصیحت کی. تو مولانا نے کہا کہ ایک عالم دین کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اس کا ظاہر صحیح ہو، دوسرا اس کا باطن صحیح ہو. ظاہر کے لیے انہوں نے کیا مثال دی ہے میں بھی ایک طرف رکھتا ہوں. باطن کے لیے جو انہوں نے مثال دی وہ انہوں نے ایک حدیث ذکر کی. انہوں نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے یہ فرمایا کہ اے انس، اگر تم جنت میں میرے برابر میں رہنا چاہتے ہو. اور پھر مولانا یہ کہنے لگے کہ آج کل پراپرٹی کے کتنے پرائز ہائی ہیں اور ریئل اسٹیٹ بوم کر رہا ہے، اور آپ ریئل اسٹیٹ میں جو پرائز کا جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کہ آپ کس علاقے میں ہیں، آپ پوش کالونی میں ہیں یا آپ ویسے ہی کالونی میں ہیں. تو اگر جو جنت کی جو پوش کالونی ہے وہ ہے انبیاء کی کالونی. اس کالونی میں اگر آپ کو پلاٹ چاہیے تو اس کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا پڑے گا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا کہ اے انس، اگر تم میرے نیبرہڈ میں، میرے ایریے میں، میری کالونی میں پلاٹ تمہیں چاہیے تو یاد رکھو تمہارے دل میں کسی بھی شخص کے لیے، اور حدیث میں لفظ آیا ہے لِأَحَدٍ، کسی بھی شخص کے لیے نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور آگے اس حدیث میں یہ ہے فِيمَ اسْتَطَعْتَ کے الفاظ ہیں. یہ بہت مشکل ہے، اگر ہو سکے تو یہ کام کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے آپ نے اس لفظ کا اضافہ فرمایا اگر ہو سکے تو یہ کام کر لینا. اور ایک مرتبہ کرنے کا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کر لیا اور اس کے بعد بھول گئے، گھر بیٹھ گئے. نہیں،
اذا اصبحت و اذا امسیت، جب صبح ہو اور جب شام ہو، صبح شام یہی کام اور یہی فیلنگ اپنے دل میں رکھنی ہے کہ نیگیٹیوٹی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہم نے اپنے دل کے اندر اس خیال کو پختہ کر لیا کہ کسی کے تعلق سے کوئی نیگیٹو فیلنگ ہمارے دل میں نہیں آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالونی میں پلاٹ پکا ہے. یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی مجھے نصیحت، اور یہ میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. چونکہ وہ ایک بند کمرے میں گفتگو تھی اور مجھے افسوس تھا کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو لیکن میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کسی موضوع پر کسی موقع پر اس کو لکھوں گا یا لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. تو الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا. ہمارے درمیان جو میں نے ایک انیشیٹو پر کام کیا تھا جو ادھورا رہ گیا. ہمارے یہاں امریکہ میں جس علاقے میں ہماری مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں سے بہت قریب ایک دوسری مسجد ہے جہاں امام بریلوی مسلک کے ہیں. میں نے ایک دن ان کو فون کیا اور کہیں سے نمبر حاصل کر کے اور ان سے کہا کہ مولانا میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چائے پینا چاہتا ہوں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں، اور ہم گفتگو کریں ایسے امور پر اور ایسے موضوع پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. اور ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اس کو سوشل میڈیا پر ڈالوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اور ہمارے لیے سوشل میڈیا ایک بہت مضبوط چینل ہے. میڈیا تو ہمارا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کسی کی جاگیر نہیں ہے. آپ اس کو اپنے طریقے سے بہت نفع بخش انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بیٹھیں اور ویسے ہی چاہے اناپ شناپ گفتگو ہو، کچھ دیر، اور اس کی 5-10 منٹ کی ویڈیو آ جائے، 1-2-4 سیلفی لے لیں. اور مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک شخص جس کو امریکہ میں ایک دیوبندی مولوی کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا شخص جس کو ایک بریلوی اسکالر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی سفید پگڑی ہے دوسرے کی ہری، لیکن دونوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. تو اگر یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی تحریک چلے تو اس سے ایک مثبت پیغام جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر علاقے کے اندر اسی طرح کی کوشش ہونے لگے، لیکن کم سے کم ایک نمونہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے تعلق سے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اہل کتاب جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، آؤ اس کے اوپر کم سے کم ڈسکس کریں. تو اگر اہل کتاب کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ اہل حدیث جس کو ہم آج ایک فرقہ تصور کرتے ہیں، ایک مکتب فکر تصور کرتے ہیں، تو اگر اہل کتاب جن کو ہم مسلمان نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا ایمان نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر ڈائلاگ ہے تو اہل حدیث کے ساتھ تو ڈائلاگ سب سے پہلے ہونا چاہیے، بریلویوں کے ساتھ تو ڈائلاگ سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈائلاگ کے دروازے کھلیں، مذاکرات کے دروازے کھلیں، اور اس طریقے کی کوششیں جیسا کہ مولانا محمود صدیقی صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے درمیان ایک اور کمی ہے، غالباً اس علاقے کے اندر وہ کمی نہ ہو، لیکن ہمارے نارتھ انڈیا میں، یو پی میں، بہار میں اور ان علاقوں کے اندر اس چیز کی بے انتہا کمی ہے. اور میں نے اس چیز کو امریکہ میں جب بہت قریب سے دیکھا تو میں سمجھا کہ دانشور اور علماء کے طبقے کو قریب لانے کا اس سے بہترین نسخہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس مسلم بچے پڑھتے ہیں، ان مسلمان بچوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مجلسیں، مذاکرات، چھوٹے سیمینار منعقد ہوں جہاں علماء ان کے پاس آئیں اور ان کے سوالات کا جواب دیں. ایسا نہ ہو کہ ایک عالم آیا اور اس نے دھواں دھار 3 گھنٹے کی تقریر کی اور یہ جا وہ جا. اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ انٹریکشن نہیں ہوگا، جب تک کہ بچے اور وہ اسٹوڈنٹ جو چھوٹے چھوٹے سوالات سے پریشان ہیں. میں فیس بک پر ہر ہفتے تفسیر کرتا ہوں اور میں نے ایک موقع پر لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ کا کوئی سوال ہے. عام طور سے اس تفسیر میں اسی طرح کے افراد ہوتے ہیں جو مختلف کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو ایک نے پوچھا مجھ سے، مولانا کیا سگریٹ پینا جائز ہے؟ ایک ایسا کامن سا سوال ہے جو کہیں بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس نے تفسیر کا ایک پورا سیشن گزرنے کے بعد وہ اس سوال کو ہولڈ کیے بیٹھا رہا، مولانا کیا سگریٹ پینا جائز ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بینک انٹرسٹ میں اگر اسٹوڈنٹ لون لوں تو کیا حکم ہے؟ اس طرح کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں اس کا جواب دینے کے لیے افراد موجود نہیں ہیں. ہم لمبے لمبے جلسے کرتے ہیں، اس میں کئی ہزار لوگ آتے ہیں، لیکن چونکہ سوال ہوتا ہی نہیں پبلک کی طرف سے، تو علماء اور اس میں ہم بھی شامل ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست میسج دیا ہے اور یقیناً اس کا اثر ہوگا، اور اس کا اثر ہوتا ہی نہیں چونکہ ہم نے سامنے والے کی بات نہیں سمجھی اور نہ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ایک مغربی ممالک میں ایک بہت زبردست سلسلہ چلتا ہے مذاکرات کا جس کو ہم ٹیڈ ٹاک کے نام سے جانتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹیڈ ٹاک ایک گروپ ہے
یہ مختلف یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور مختلف کالجز میں جاتے ہیں, کسی ایک اسپیکر کو یا چند اسپیکرز کو بلاتے ہیں, 5 اور 10 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت گزری ہے, مولانا حامد الانصاری غازی. آپ میں سے بہت حضرات جانتے ہوں گے. ان کے سب سے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر عابد اللہ غازی امریکہ میں موجود ہیں. ان کے بیٹے نے ایک فلم بنائی اور اس فلم کا جو مقصد تھا, جو تھیم تھی, وہ یہ کہ ڈیٹرائٹ کے علاقے میں ایک مسلم ہائی اسکول ہے کہ جس کے بچوں نے روزے کی حالت میں فٹ بال کا ایک ٹورنامنٹ جیتا ہے. تو یہ فلم اس کے اوپر بنی ہے. تو فلم ڈائریکٹر کو ٹیڈ ٹاک میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فلم کیسے بنائی, چونکہ فلم ہٹ ہو گئی یوٹیوب پر. تو میں بہت متاثر ہوا ان کی تقریر سے. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ ذکر کرتے کہ میں نے فلم یوں بنائی, اس طریقے سے میں نے انویسٹمنٹ جمع کیا اور ایسے میں نے کیمرہ مین ہائر کیے اور یوں پروڈکشن ہوا, ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے اس بات پہ ذکر کیا, اس بات کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس ٹیم نے روزہ رکھ کر ٹورنامنٹ جیتا ہے اور روزے کے فضائل پر ٹیڈ ٹاک میں گفتگو ہوئی. تو اس سے ایک جو مثبت پیغام گیا ہے, وہ ان کی جو گفتگو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ماحول بنا, ایک بچی کو ہائی اسکول کی ڈیٹرائٹ کے اسی اسکول سے ٹیڈ ٹاک میں طلب کیا گیا, بلایا گیا اور اس نے حجاب کے اوپر گفتگو کی. اس طریقے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک پلیٹ فارم بنا اور گفتگو کا آغاز ہوا. ہمیں اس طرح کی جو ٹیڈ ٹاکس ہیں, سب سے پہلے تو مسلمانوں میں اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. جب ایک چھوٹا سرکل ہم اس کو کور کر لیں گے تب جا کے آئے گا بڑے سرکل کا نمبر. ابھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم چھوٹے سرکل میں بھی اتنے زیادہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں کہ بڑے سرکل کے بارے میں سوچنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں ہمیں تبدیلی کی اور مثبت تبدیلی کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ جو حرکت عمل ہے جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے ہوتی ہوئی ہمارے ائمہ تابعین فقہا اور اس کے بعد ہمارے اکابر تک ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے. اور کہیں کسی جگہ چند سال پہلے وہ حرکت رک گئی اور نفع بخش حرکت ویسے تو جاری رہی لیکن نفع بخش حرکت رک گئی. دراصل ہمیں آج کی اس حرکت کو اس حرکت سے جوڑ کر اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے. جبھی ہمارے درمیان مثبت تبدیلی آئے گی, ڈائلاگ کا آغاز ہوگا, ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے لیے ہم تیار ہوں گے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس کے بعد ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے گھر کی سیٹنگ صحیح نہیں کریں گے تو باہر کے مہمان کو دعوت کس بنیاد پر دیں. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.